بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، سدا مسکراتا ہوا رکھے۔ اچھا، میں چائنیز بنا رہی تھی یہاں پہ منچورین اور ایگ فرائیڈ رائس، تو وہ تو تقریباً ہر کسی کو ہی آتے ہیں، اگر نہیں بھی آتے ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے اسٹائل کے مطابق اچھا ہی بناتا ہے۔ ہم لوگ تو وہ قوم ہیں جو کہ ہم چائنیز میں بھی تھوڑے سے مسالے ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تیکھا کر دیتے ہیں، جبکہ چائنیز ایک میٹھی ڈش ہوتی ہے اور ایک اس میں ہلکا سا بلیک پیپر کا کہیں نہ کہیں پہ فریگنس کے لیے ڈالا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو اس طرح کے اس کو تھوڑا سا اس کو اسپائسی بھی کرتے ہیں، اس میں کرش مرچی بھی ڈالتے ہیں۔ ان شارٹ کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کچھ تھوڑی سی بات شیئر کر دوں۔ دیکھیں، ہر کسی کا اپنی لائف میں ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہر کسی کی کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ کوئی کہیں سے آبزرو کرتا ہے یا اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، انسان کی زندگی میں نا اپس اور ڈاؤن کوئی بڑی بات نہیں ہے، اونچ نیچ آنا، اپس اور ڈاؤن آنا انسان کی عام سی بات ہے، وہ کوئی امیر ہو وہ کوئی غریب ہو، ہر انسان کی زندگی میں اپس ڈاؤن بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہر کوئی مکمل نہیں ہے، وہ کوئی امیر ہے وہ کوئی غریب ہے، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کسی چیز کی کمی بھی ضرور ہوگی اور کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ضرور ہوگی۔ یہ اگر آپ کہیں جی نہیں کسی کی وہ بندہ فلاں بندے کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی لا علمی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہر کوئی انسان مکمل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انسان نہ پتہ جب ڈگمگاتا کب ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایمان اللہ پہ بہت پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں جیسے چاہ رہے ہیں ہمیں مزہ ہو رہا ہے، اور جب ذرا سے ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں یا کام یا کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو نا ہمارا جو ایمان ہے تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہمارے ساتھ ایسا ہے کیونکہ اللہ کو میں ہی نظر آئی تھی، میں ہی نظر آیا تھا۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، کوشش کر لیں ہم اپنی لائف کو اپنے مطابق کرنے کی، لیکن ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے، جو میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی ہے۔ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا ہماری زندگی میں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فرض باتیں کی ہوئی ہیں نا وہ ہمیں اپنے اوپر لازم کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا ڈیلی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک کو اس طرح نہ پڑھیں بس ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، نہیں، آپ قرآن کو بے شک تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کی انگلش زبان ہے، آپ کی اردو زبان ہے، آپ کی پنجابی زبان ہے، ہر لینگویج میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، بلیو می آپ خود فیل کریں گے کہ میرا نا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور میری زندگی میں جو پریشانی ہیں، جو مسئلے ہیں، جو الجھنیں ہیں، اس کا حل ایزیلی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب، اپنے پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں نظر آئے گا۔ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا رب ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ میرے بندے کو کیا پریشانی ہیں، کیا مشکلیں ہیں، وہ کن پریشانیوں کا شکار ہے۔ جتنا مرضی ہم کر لیں نا کہ ہم ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں، لیکن ہمارا رب جو ہے نا وہ اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا بے شک ہماری الجھنوں کو سلجھا نہیں سکتی۔ ہم جلا کوشش کر لیں ہونا وہ یہ جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان مضبوط کریں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں بھی دن بدن ختم ہوتی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں روزانہ 5 ٹائم اپنے رب کے سامنے حاضری لگائیں۔ ہم اپنے سارا دن کے کتنے کام کرتے ہیں، وہ حاضری میں کیا ایک صرف 5 ٹائم ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ بڑے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ کو احساس ہوگا، یقین کریں آپ کو احساس ہوگا کہ میں ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑی ہوں کہ جس کے لیے میری بڑی سے بڑی مشکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، جس کے لیے میرے لیے جو ہے دنیا والوں کے لیے جو میرا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ میری اس ہستی کے سامنے میں کھڑی ہوں کہ جس کے کن سے فایا کون ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ ہاں، آپ یہ نہ لالچ رکھیں کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہی کہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل نیک نیتی کے ساتھ، آپ بالکل ایک امید کے ساتھ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، میری وہ جو بھی مشکل ہے نا اس کو آلریڈی پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ یقین کریں کہ آپ کچھ دن اپنا نمازوں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور بلکہ یہ تو فرض ہے ہم پہ، مرتے دم تک فرض ہے، لیکن آپ نے کچھ دن تک بالکل کوئی نماز قضا نہیں کرنی، بالکل ٹائم پہ پڑھنی، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے لیے قدرتی طور پر کتنی آسانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور جو کام آپ کے لیے بڑے مشکل تھے نا وہ قدرتی طور پر کتنے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آنی، اسی خوشی میں آپ کا دل ہی نہیں کرنا کہ میں کبھی اپنی نماز کو قضا کروں۔ آپ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ امیدیں رکھیں، کبھی بھی آپ نے اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے چھوڑنی نہیں۔ کبھی آپ کی لائف میں کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آ بھی جانی، یہ نہیں کہنا میں تو نماز پڑھتی تھی، میں تو قرآن پڑھتی تھی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں بندوں کی آزمائش لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو اگر آپ اس اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورے اتر جائیں گے نا پھر آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، آپ کے لیے سکون ہی سکون ہے۔
آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوں. جیسے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں, کسی کی کوئی مشکل کو آسان کر دیں, کوئی کسی کے آپ کام آ جائیں. کوئی بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو آپ اس کی خدمت کر دیں. بڑی ساسیاں اور سسر بیمار ہوتے ہیں, جب بہویں کہتی ہیں جی ہم پہ فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا. نہیں, یہ تو ایک اخلاقی فرض ہے انسان کا. ایک انسان ہونے کے ناطے ہی آپ نہ سمجھیں کہ ہماری وہ ساس یا سسر ہیں, آپ ان کی خدمت کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا, کتنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ دیں, خیرات کریں. ایسے ہزاروں لاکھوں کام ہیں کہ جو آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں. پرندوں کو کھانا ڈالنا, دانہ ڈالنا, کسی جانور کو کھانا ڈالنا, انسانوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا. بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنے کے بعد نا ایک اطمینان ہوتا ہے, ایک سکون ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کھانا کھلانا, وہ جانور ہے, پرندہ یا انسان ہے, آپ کو سوچ سے زیادہ اس کا اجر ہے. اور ایک بات, ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. ایسے لوگ جو خود دین سے دور ہیں یا ان کی نظر میں گناہ کرنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, جو گناہ کر کے جن کو شرمندگی نہیں ہے, جو دین سے دور ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ہم لوگ کسی کا دل دکھا رہے ہیں, تو آپ ایسے لوگوں سے دور ہیں. یقین کریں آپ لوگ جیسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے نا آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے لیے مطلب ایک نیکی کرنا ایک بہت میٹر رکھتا ہے, جن کی کمپنی سے آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ نہیں میں کسی اچھے کی کمپنی میں بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں, جوڑیں, جو اللہ سے ڈرتے ہوں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوں. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے رات کے آخری پہر اٹھیں گی اس امید کے ساتھ کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے, تو کیا وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی پریشانیوں کو, مشکلوں کو دور نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. آپ کی پرابلمز یا پریشانیاں جتنی بھی بڑی ہیں, لیکن آپ نے اس چیز پہ یقین رکھنا کہ میرا رب بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے, انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی کو ضرور دور کرے گا. اوکے, اللہ حافظ.